آج ہم بات کریں گے دا ایج آف گولڈ کی، مطلب وہ زمانہ جب دنیا کی ہر کرنسی گولڈ کے حساب سے چلتی تھی۔ ہزاروں سالوں سے گولڈ لوگوں کا ایک گو ٹو ویلیو سٹور رہا ہے۔ نہ یہ رسٹ ہوتا ہے نہ ایکسپائر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ایک لمیٹڈ ایسٹ ہے۔ 1800s میں جب بینکنگ اور ٹریڈنگ گرو کر رہی تھی تو لوگوں نے سوچا کہ ہم پیسوں کو کوئی ایسی چیز سے ٹائی کریں جس پہ سب کا ٹرسٹ ہو، اور وہ چیز تھی گولڈ۔ اور اس لیے یورپین کنٹریز اور یو ایس اے نے اپنی کرنسیز گولڈ سے ٹائی کر دی۔ اس سسٹم کو کہتے ہیں دا گولڈ اسٹینڈرڈ۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کنٹریز کے لیے ٹریڈنگ زیادہ آسان اور اسموتھ ہو گئی کیونکہ سارے ملکوں کی کرنسیز گولڈ سے ٹائڈ تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا برٹش انڈیا میں کیا امپیکٹ تھا۔ 1900 کے شروع میں انگریزوں نے انڈین روپی کو برٹش پاؤنڈ کے ساتھ پیک کر دیا، اور برٹش پاؤنڈ آلریڈی گولڈ سٹینڈرڈ کے ساتھ ٹائڈ تھا۔ مطلب جو انڈین روپی تھا وہ بھی برٹش پاؤنڈ کے تھرو انڈائریکٹلی گولڈ سٹینڈرڈ کے اوپر آ گیا۔ مطلب اگر لنڈن کے اندر گولڈ مہنگا ہوتا تھا تو اس کا امپیکٹ انڈین کرنسی پہ بھی ہوتا تھا، لیکن یہ سسٹم برٹش امپائر کے لیے اچھا تھا کیونکہ اس سے ود ان دا امپائر ٹریڈ آسان ہوتی گئی۔ گولڈ سٹینڈرڈ ایک ٹرسٹڈ اور سٹیبل سسٹم تھا، تو پھر یہ ختم کیوں ہوا؟ اب بات کرتے ہیں ورلڈ وار ون کی، جب یورپین کنٹریز کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی جنگ لڑنے کے لیے۔ لیکن گولڈ سٹینڈرڈ کا ایشو یہ تھا کہ جتنا گولڈ ہوتا ہے اتنا ہی پیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت برٹن، جرمنی اور دوسری یورپین کنٹریز نے ڈیسائیڈ کیا کہ گولڈ سٹینڈرڈ کو پاز کرو اور پیسے پرنٹ کرو۔ اور اسی وقت میں یورپین کنٹریز نے سسپینشن آف کنورٹیبلٹی بھی اناؤنس کی، مطلب لوگ اپنے پیسوں کے اگینسٹ گولڈ نہیں ڈیمانڈ کر سکتے تھے۔ وار کے بعد ملکوں نے کوشش کی کہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ کو واپس لے کے آئیں، اسپیشلی برٹن نے واپس سے گولڈ سٹینڈرڈ اڈاپٹ کیا، لیکن یہ اس دفعہ ایک فلاڈ موو تھا۔ برٹن نے پاؤنڈ کی پری وار ویلیو کے اوپر گولڈ سٹینڈرڈ کو ریسٹور کیا، لیکن اب کی اکانومی بہت ڈفرینٹ ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے یو کے ایکسپورٹس بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، ان امپلائمنٹ بوم کر گئی، اور انڈسٹریل پروڈکشن بھی بہت زیادہ نیچے آ گئی۔ اور اسی ٹائم پہ جرمنی کے اندر ہائپر انفلیشن ہو رہی تھی، پیسوں کی ویلیو بہت کم رہ چکی تھی۔ پھر آتے ہیں 1929 میں، جب وال اسٹریٹ کریش ہوا اور دنیا ایک گریٹ ڈپریشن کے اندر چلے گئی۔ اس ٹائم پہ لوگ بینک سے اپنے پیسے نکالنے لگے اور گولڈ کی ویلیو سپائک کر گئی۔ اب یہاں پہ گولڈ سٹینڈرڈ کا ایک اور ایشو تھا۔ گورنمنٹ کو اکانومی سٹیمولیٹ کرنے کے لیے پیسے پرنٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور گولڈ سٹینڈرڈ کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس لیے 1931 میں برٹن نے گولڈ سٹینڈرڈ کو چھوڑ دیا، اور 1933 میں پریزیڈنٹ روزویلٹ نے گولڈ سٹینڈرڈ کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کے ساتھ امریکن سٹیزنز کے لیے گولڈ ہولڈ کرنا بھی انلیگل کر دیا۔ لیکن گولڈ سٹینڈرڈ کا فائنل چیپٹر لکھا گیا 1971 میں، جب پریزیڈنٹ نکسن نے کہا کہ ڈالر ہولڈرز کین نو لانگر کنورٹ دیئر ڈالرز انٹو گولڈ۔ اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ گولڈ سٹینڈرڈ کمپلیٹلی ختم ہو گیا، اور بریٹن وڈز اگریمنٹ، جس کے تحت ساری کرنسیز ڈالر سے ٹائٹ تھیں اور ڈالر گولڈ سے ٹائٹ تھا، وہ سارا اگریمنٹ بھی کولیپس ہو گیا۔ اس موو کو کہتے ہیں the نکسن شاک۔ تب سے دنیا کی ساری میجر کرنسیز ایک فیٹ کرنسی ہیں اور گولڈ کے ساتھ ٹائڈ نہیں ہیں، صرف گورنمنٹ کے ٹرسٹ سے بیکڈ ہیں۔ کنٹریز لائک زمبابوے، ملیشیا اور ایون یو ایس اے نے کوشش کی ہے کہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ کو واپس ریوائیو کر سکیں، لیکن اب کی اکانومیز اتنی کمپلیکس ہو چکی ہیں کہ گولڈ سٹینڈرڈ کو واپس لانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے کافی لوگ آلٹرنیٹ کرنسیز کی طرف بھی جانے لگے ہیں، جیسے بٹ کوائن، ایتھیریم ایٹسیٹرا۔ تو یہ تھی سٹوری گولڈ سٹینڈرڈ کی اور کیسے اس کا ڈاؤن فال آیا۔ یہاں سے کیسے کرنسیز ایوالو ہوئیں اور آج کی کرنسیز کیسے آپریٹ کرتی ہیں، اس پہ بھی ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی تو پلیز لیو اے کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو دا چینل، اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔